اچھا بھائی مفتی صاحب پیری مریدی کیا چیز ہے؟ مرید ہونا ضروری ہوتا ہے، شیخ اور بیت ہونا، پیری مریدی ایک ہی چیز ہے کیا؟ دیکھو اس میں بھی دو انتہائیں ہیں. ایک طرف پیر و مرشد کا یہ تصور ہے کہ پیر صاحب جو ہوتے ہیں وہ آپ کو قیامت کے دن بخشوا دیں گے، اور پیر صاحب جیسے جاہلوں میں ہے وہ پھونک لگائیں گے تو آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا. دوسری طرف ایک غلو یہ ہے کہ پیر ہے ہی نہیں، بزرگ مارکیٹ سے کیا ہو گئے ہیں، شارٹ، سب 2 نمبر ہیں، بس میں ہی ٹھیک ہوں. یہ دو کیا ہیں، انتہائیں. کچھ دن پہلے میں نے بیان کیا، اور میں نے بیان میں یہ کہا کہ یہ جو کہتے ہیں نا ہمارا کوئی فرقہ ورقہ نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیان نہیں انٹرویو میں نے یہ الفاظ کہے، وہ انٹرویو شائع بھی ہوا ہے کہ 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی، ایک کیا ہے، جنتی. تو وہ ایک جنتی کون سا ہے، اس کی علامت یہ صحابہ تابعین تبع تابعین سے جو تواتر سے چلا ہوا آ رہا ہے. اس پہ کسی نے کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ اچھا اس کا مطلب اگر صدیوں سے ایک غلطی چلی آ رہی ہے تو اس کو فالو کرو. آپ صدیوں سے ایک غلط چیز چلی آ رہی ہے تو اس کو کیا کرو، فالو. میرے بھائی اسلام میں صدیوں سے ایک چیز غلط چلی آ نہیں سکتی ہے، اگر آ رہی ہے تو وہ غلط نہیں ہو سکتی ہے. یہی ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں. جو ایک فرقہ جنتی ہے وہ صدیوں سے کنٹینیو چلے گا. اگر کسی دور میں امت ساری غلط ہو گئی، پوری امت غلط ہو گئی، تو وہ حدیث غلط ہو جائے گی جس میں نبی نے فرمایا امت غلط نہیں ہو سکتی. تو اگر کوئی اسکالر ایسی بات کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ سارے فرقے غلط ہیں، میں صحیح ہوں، لیکن وہ ایسی بات مارکیٹ میں لا رہا ہے کہ پوری امت میں کوئی دور ایسا آیا ہے کہ اس نظریے کے حامل لوگ نہیں تھے، اس کا مطلب امت اس دور میں غلطی پر جمع ہو گئی تھی. جبکہ امت ایک سیکنڈ کے لیے بھی ساری امت غلط نہیں ہو سکتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مثال سے بات سمجھاتا ہوں. دیکھو میں نے اکثر یہ دعویٰ کیا ہے، خواتین اور مردوں کی نمازوں میں جو فرق ہے نا، لوگ ہم سے کہتے ہیں حدیث میں لاؤ کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. میں کہتا ہوں حدیث نہیں بھی ہو، صدیوں سے امت کے تمام فقہا محدثین یہ فتویٰ دیتے آئے ہیں کہ عورت کیسے نماز پڑھے گی، سمٹ کے. چاروں اماموں کا اختلاف ہے، اور صدیوں تک لوگ چاروں اماموں پہ جمع رہے ہیں. حرم میں جو 4 مصلے تھے نا، 400 سال 4 مصلے رہے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ اہل سنت کی بل جماعت کی نمائندگی 4 میں سمجھی جاتی تھی. وہ 4 مصلوں کا ہونا غلط تھا، ہم اس کو غلط مان رہے ہیں کہ وہ صحیح نہیں تھا، تبھی پوری امت اس پہ جمع بھی نہیں تھی. بہت سارے علماء کو اس پہ اعتراض تھا، یہ 4 مصلے نہیں ہونے چاہیے، مصلی ایک ہی ہونا چاہیے. آپ کہہ سکتے ہیں نا 4 مصلے 400 سال پہ تک رہے تو امت غلط بات پہ جمع ہو گئی. تو جمع تو جب ہوگی جب سارے علماء نے اس کو صحیح مان لیا ہو نا. بہت سے علماء اس وقت بھی اعتراض کرتے تھے کہ بھئی یہ 4 مصلے جو ہیں، یہ تو ٹھیک ہے کہ فجر کی نماز حنفی پڑھا رہے، ظہر شافی پڑھا لے، لیکن ایک ہی نماز 2 دفعہ ہو یا 3 دفعہ یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن 4 مصلوں کا ہونا اس کی بہرحال علامت تھا کہ اس وقت اہل سنت کے 4 ہی نمائندے تھے، 5واں کوئی نہیں تھا. تو اس میں تو امت جمع ہو گئی نا کہ اہل سنت والجماعت جو برحق فرقہ ہے. برحق فرقہ کون سا ہے؟ سنی، جو اہل سنت والجماعت. اس کی میں نے علامتیں بتائی. حدیث میں آتا ہے کہ برحق فرقہ وہ ہوگا جو مجھے اور صحابہ کو فالو کرے گا. یہ پوری حدیث میں ڈیٹیل سے بیان کر چکا ہوں. تو 4 امام ہی وہ ہیں جو حدیث اور صحابہ کو فالو کرتے ہیں. 2 ہی فرقے بڑے رہے ہیں امت میں، یا تو چاروں اماموں کو ماننے والے جن کو سنی کہا جاتا ہے، یا ان کو نہیں ماننے والے جن کو کیا کہا جاتا ہے، شیعہ. صدیوں تک تو شیعوں کی نمائندگی حرم میں نہیں ہوئی ہے. حرم میں کس کی نمائندگی ہوئی ہے؟ جس کو فرقہ جنتی فرقہ سمجھا جاتا تھا، سنی، جن کے 4 مکاتب فکر ہیں، حنفی مالکی شافعی حنبلی. تو 4 مصلے تھے کیونکہ چاروں کو برحق سمجھا جاتا تھا. تو میں اکثر سوال تو 5واں کیوں نہیں تھا بھائی؟ 400 سال تھے، 5ویں نے اپلیکیشن کیوں نہیں دی؟ وجہ اس کی کہ 5واں تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا، 5واں تھا ہی نہیں. امت صدیوں تک یہ سمجھتی آئی ہے کہ جو سنی فرقہ جو جنتی ہے وہ ان 4 میں بند ہے. سمجھتے ہو؟ وہ کس میں بند ہے؟ وہ ان 4 میں ہے. ان میں سے کسی کو بھی فالو کر لو تو وہ ایک ہی فرقہ ہے، کیونکہ ان کا اختلاف فروعی مسائل کا، عقیدوں کا اختلاف نہیں ہے ان میں. تو اب لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو صدیوں سے امت اگر غلط کرتی آ رہی ہو تو ہم اسی غلط کو فالو کریں گے. تو صدیوں سے امت غلط بات پہ جمع ہو نہیں سکتی، یہ ہم سمجھا رہے ہیں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ جمع ہو گئی تھی تو اس کا مطلب آپ کی سوچ غلط ہے، امت کی سوچ غلط نہیں ہے. یہ آپ کے غلط ہونے کی دلیل ہے. اب میں اس کی ایک مثال دے رہا ہوں. اہل حدیث ہم سے پوچھتے ہیں
اور اب پوچھتے ہیں, پہلے تو اہل حدیث بھی یہی فتوے دیتے تھے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. قدیم اہل حدیث جو ہندوستان کے آپ نکالو سب یہی فتوے دے رہے ہیں کہ عورت کیا کرے گی, سمٹ کے نماز پڑھے گی. تو لوگ کہتے ہیں حوالہ کہاں ہے؟ بھائی اہل حدیث چیلنج کرے کہ کوئی حوالہ نہیں ہے. مفتی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں, میں پھر حوالہ بھی پیش کر دوں گا, ٹھیک ہے نا, آپ کریں تو صحیح چیلنج, کیونکہ میں کتابیں تھوڑی یہاں لے کے بیٹھتا ہوں, لیکن پرانے اہل حدیثوں کا فتویٰ ملے گا آپ کو کہ عورت کیا کرے گی, سمٹ کے. ہاں کوئی پھر اہل حدیث اس کو اہل حدیث ماننے سے انکار کر دے, پھر ہم سوال کریں گے کہ اس کا مطلب پہلے دور میں اہل حدیث نہیں تھے, اب بالکل کب پیدا ہوئے ہیں, پھر تو اور بڑا اشکال ہو جائے گا. اور ہندوستان میں تو 150-200 سال سے پرانی اہل حدیثوں کی تاریخ ہے ہی نہیں. اچھا خیر, اب ہم جواب میں کہتے ہیں کہ بھائی عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی, اس پر صدیوں تک امت جمع رہی ہے. جتنے بھی فتوے کی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھیں, مفتیان کرام پرانے صدیوں تک سب کا, چاروں اماموں کا بھی یہی فتویٰ, ان کے شاگردوں کا بھی. تو یہ خود ایک بہت بڑی دلیل ہے, اس کے بعد ہمیں الگ سے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. تو فوراً وہ جواب میں کیا کہتے ہیں بعض اہل حدیث حضرات کہ اجماع کیسے, ہم تو نہیں مانتے اس کو, ہم تو نہیں مانتے. بھائی اب آپ نہیں مان رہے نا, اب آپ نے اجماع کی مخالفت کر دی. جب ایک دفعہ اجماع ہو گیا اور حدیث نے کہا امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی, تو اس کا مطلب امت نے جو فتویٰ دیا کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی, وہ پوری امت نے غلط فتویٰ دے دیا. تو امت گمراہی پہ جمع ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو حدیث کی روح سے امت کو غلط قرار دینا پاسبل نہیں ہے, آپ کو غلط قرار دینا پاسبل ہے, اور وہ ہم غلط قرار دیتے ہیں کیونکہ پاسبل ہے. اب کیسے قرار دیتے ہیں؟ وہ ہم ایسے قرار دیتے ہیں کہ میرے بھائی اگر عورت کا سمٹ کے نماز پڑھنے پر کوئی حدیث نہیں ہے, تو پھر عورت کے صفا مروہ پہ چلنے پر بھی کوئی حدیث نہیں ہے کہ چلے گی. حدیثوں میں تو ملتا ہے, جیسے حدیث میں ملتا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی, جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں ایسے پڑھو, تو ایسے ہی حدیث میں یہ بھی ملتا ہے خذوا عنی مناسککم, جیسے میں نے حج کیا ایسے کرو. تو نبی حج میں چلے ہیں یا دوڑے ہیں؟ صفا مروہ پہ دوڑے ہیں. تو آپ عورتوں کو کیوں چلاتے ہو؟ آپ فتویٰ دو کہ عورتیں دوڑیں گی. قیامت آ جائے گی کوئی حدیث آپ کو نہیں ملے گی. ہم کہتے ہیں جیسے وہ اجماع سے ثابت ہے, تو سمٹ کے نماز پڑھنا بھی کیا ہے؟ اجماع سے ثابت. اب اگر کوئی اہل حدیث فتویٰ دے کہ نہیں عورت دوڑے گی چلے گی نہیں, ہم کہ بھائی اجماع سے ثابت ہے کہ چلے گی دوڑے گی نہیں. وہ کہے گا جب میں اس کے خلاف فتویٰ دے رہا ہوں تو اجماع کہاں ہے, میرا اختلاف ہو گیا نا. تو ہم کیا کہیں گے؟ بھائی جب ایک دفعہ اجماع ہو جاتا ہے اس کے بعد اختلاف کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہوتی. اجماع کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے بات میں اب آپشن ختم ہو گیا اختلاف کرنے کا. تو پرانے اجماع کو دلیل کے طور پہ پیش کیا جائے گا بعد والے مفتی کے لیے جو اختلاف کر رہا ہے اس مسئلے سے. اور میں نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ دیکھنا ایسے اسکالرز پیدا ہوں گے جو کہیں گے کہ جیسے عورت مردوں کی طرح نماز پڑھتی ہے, عورت حج عمرے میں دوڑے گی, صفا مروہ میں چلے گی نہیں. اور پھر وہ فتویٰ بھی مارکیٹ میں کیا کرے گا؟ چلے گا. کیونکہ جیسے حدیث ہمارے پاس عورت کے سمٹنے پہ نماز پڑھنے پہ نہیں ہے, ایسے ہی صفا مروہ پہ چلنے پہ بھی نہیں ہے. تو وہ ہو گیا فتویٰ, وہ آ گیا مارکیٹ میں. ناصر الالبانی نے فتویٰ دیا کہ عورت صفا مروہ میں دوڑے گی چلے گی نہیں, ٹھیک ہے نا. کسی نے البانی سے پوچھا کہ حضرت عائشہ کا قول ہے کہ چلے گی دوڑے گی نہیں, حضرت عائشہ کا قول ہے کہ صفا مروہ پہ عورت کیا کرے گی؟ چلے گی دوڑے گی نہیں. تو انہوں نے جواب دیا کہ عائشہ کا قول حجت نہیں ہے ہمارے لیے. ہمارے لیے کس کا قول حجت ہے؟ اصولی بات کی انہوں نے, بھئی ہم تو نبی کے قول کو, نبی نے فرمایا حج ایسے کرو جیسے میں نے کیا. انہوں نے مزید دلیل ایک یہ دی ہے کہ حضرت ہاجرہ تو عورت تھیں, وہ صفا مروہ میں دوڑی تھیں, وہ چلی تھوڑی تھیں, تو آپ کیوں چلا رہے ہو؟ آپ بھی دوڑاؤ عورتوں کو. اب آپ دیکھو صفا مروہ میں خواتین کی ریسنگ کے مقابلے شروع ہونے والے ہیں. تو اہل حدیث جس بیس پہ وہ دلیل دیں گے نا ان کو کہ نہیں نہیں بھائی صدیوں سے ایسے ہی چلا آ رہا ہے, تو ہم بھی کہیں گے صدیوں سے عورت سمٹ کے ہی نماز پڑھتی چلی آ رہی ہے. پھر اگر اہل حدیث پیش کریں گے سعودیہ میں عورتیں جو ہے وہ مردوں کی طرح نماز پڑھتی ہیں, اور ہندوستان پاکستان میں عورتیں سمٹ کے نماز پڑھتی ہیں, تو سعودیہ زیادہ اسلام کے قریب ہے یا انڈیا پاکستان؟ تو ہم اس کو جواب میں کہیں گے کہ پرانا سعودیہ اسلام کے زیادہ قریب تھا, یہ والا سعودیہ اسلام کے زیادہ قریب ہے. پرانا سعودیہ اٹھا کے دیکھو تو ساری عورتیں مردوں سمٹ کے نماز پڑھتی تھی, ایک بھی مردوں کی طرح نہیں پڑھتی تھی نماز. یہ تو اب شروع کیا سلفیوں نے وہاں پہ عورتوں کو مردوں کی طرح نماز پڑھانا.
آپ سعودیہ کے کسی بوڑھے سے پوچھو, وہ بتا دے گا ہمارے باپ دادا میں جو عورتیں تھیں وہ عورتوں کی طرح پڑھتی تھیں سمٹ کے. یہ تو بعد میں فتویٰ آیا ہے. امام شافی کے دور کا سعودیہ جو تھا نا, مکہ, اس میں سمٹ کے نماز پڑھتی تھیں. امام احمد کے دور کا جو مکہ مدینہ تھا اس میں عورتیں سمٹ کے, تبھی امام احمد کا فتویٰ بھی یہ سمٹ کے نماز پڑھیں گے. اور امام احمد چھوٹے شخص نہیں ہیں, امام بخاری کے استاذ ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو آپ یہ کہہ سکتے ہو, ہم اہل حدیث کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم حضرت عائشہ کے بارے میں جو کہتے ہیں نا, جو ہم کہتے ہیں عورت چلے گی دوڑے گی نہیں, تو حضرت عائشہ کی حدیث ہے ہمارے پاس. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے ہم میں, عورتوں کے لیے ہم میں ایک نمونہ ہے, اسوہ حسنہ ہے, تو ہم چلتے ہیں تو تم بھی کیا کرو, چلو. تو ہم اہل حدیث کو جواب دیں گے, حضرت اسلاف سے اگر آپ نے ثابت کرنا ہے تو اسلاف سے تو خواتین کے سمٹ کے نماز پڑھنا بھی ثابت ہے. وہاں آپ کہتے ہو ہم نبی کی حدیث مانیں گے, صحابی کی یا تابعی کی بات نہیں مانیں گے. اور دوسری بات یہ, حضرت عائشہ کا یہ قول صحیح سند سے ثابت بھی نہیں ہے. تبھی البانی نے لکھا ہے کہ یہ صحیح سند, انہوں نے تو لکھا اگر بالفرض صحیح سند سے ثابت بھی ہو جائے تو ہمارے لیے نبی کا قول حجت ہے, عائشہ کا قول حجت نہیں ہے. اب آپ بتاؤ البانی کو آپ کس بات پہ جواب دو گے؟ یہی جواب دو گے, حضرت آپ نئے نئے مسائل امت میں لے کر آ رہے ہو, ساری دنیا کی ساری عورتیں ہمیشہ سے چلتی آئی ہیں, دوڑتی نہیں آئی ہیں. اب قرآن و حدیث میں کوئی دلیل نہیں ملے, کسی صحابی کا کوئی قول نہ ملے, یہ ساری امت کی عورتوں کا چلنا خود اس کی علامت ہے کہ یہی برحق ہے, امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. تو یہ جو چاروں اماموں کا مذہب ہے نا, یہ 2-4 دن نہیں, صدیوں چلا ہے. 20 رکعت تراویح پوری امت صدیوں پڑھتی رہی ہے. صدیوں تک امت میں ایک ایسا وقت آیا کہ پوری دنیا میں کسی مسجد میں 8 رکعتیں نہیں ہوئی ہیں, صدیوں تک. اچانک 8 رکعتوں والی حدیث آ گئی, تو یہ 8 رکعتوں والی امام مالک کو کیوں سمجھ میں نہیں آئی بھائی, امام ابو حنیفہ کو کیوں سمجھ میں نہیں آئی, امام شافی کو کیوں سمجھ میں نہیں آئی, امام احمد بن حنبل جو امام بخاری کے استاذ ہیں, ان کو تو بخاری کی حدیثیں آپ سے زیادہ آتی تھیں, ان کو کیوں سمجھ میں نہیں آئی؟ ان سب نے بخاری کی 8 رکعتوں والی حدیث کو تراویح کی نماز پہ فٹ کیا ہی نہیں ہے. وہ آپ فٹ کر رہے ہو, آپ غلطی کر رہے ہو. جو تہجد کی نماز ہے 8 رکعت والی, اس کو آپ زبردستی کس پہ فٹ کر رہے ہو, تراویح فٹ کر رہے ہو, اور پھر گولڈن سند بھی کہہ رہے ہو اس کو. کمال کی بات ہے یار. تو اس میں بہت سارے مسائل ہیں, تو امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. 1 سیکنڈ کے لیے بھی ایسا وقت نہیں آ سکتا کہ ساری امت ایک غلط مسئلے پہ جمع ہو جائے, سمجھتے ہو؟ اور امت سے مراد اہل سنت والجماعت ہیں, شیعہ اس میں داخل نہیں ہے. کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں فرقہ ناجیہ کی, جو 73 میں ایک فرقہ ہوگا, وہ فرقہ ہے جس کو نبی نے فرمایا جو مجھے اور صحابہ کو مانے. شیعہ حضرات زبان سے اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے سوائے اہل بیت کے. اب ان کا جو مذہب ہے وہ جانے, وہ اپنے مسلک پہ. میں تو بار بار کہتا ہوں اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں, دوسرے کو چھیڑو نہیں آپ. لیکن آپ کو اپنا کانسیپٹ تو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اب جب آپ سنی ہو تو پھر آپ کو چاروں مکاتب فکر میں سے کسی کو فالو کرنا پڑے گا. ایسا فتویٰ جو چاروں سے باہر ہو تو وہ پھر اجماع امتی سے آؤٹ ہو جاؤ گے آپ, کیونکہ امت صدیوں تک انہی پہ جمع رہی ہے. سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے؟ تو امت سے آؤٹ ہو گئے تو پھر قرآن و حدیث کی وہ تشریح, پھر وہ غامدی صاحب کی تشریح کہلائے گی. بھائی وہ غامدی صاحب مارکیٹ میں نئی نئی چیزیں لاتے رہتے ہیں, ایکچولی قرآن کا یہ مطلب. وہ بھائی جان بس کرو یار, ہمیں وہ تشریح بتاؤ جو امت نے جس کو مانا ہے. غامدی صاحب فوراً جواب میں کہہ دیتے ہیں کہ میں کسی کا وہ نہیں, میں ایکچولی میں تو قرآن و حدیث کو مانوں گا. اچھا, پھر وہ ایک آنکھ سے, ایسے جتنے اسکالرز ہیں یہ ایک آنکھ سے ریسرچ کرتے ہیں, دوسری آنکھ بند کر لیتے ہیں. وہ تمام آیات اور احادیث جو ان کے خلاف جا رہی ہوتی ہیں وہ بالکل بند. میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے. اور جو ان کے فیور میں جا رہی ہوتی ہے وہاں آنکھ کیا ہوتی ہے, کھلی. وہ تمام روایات جو ان کے, اب جیسے حضرت عائشہ کی شادی 9 سال میں, بخاری کی حدیث ہے. جناب پروفیسر غامدی صاحب نے اتنا بات کو گھمایا ہے, تاریخی روایات اور یہ ایکچولی یوں کرا کے. ارے بھائی آپ وہ جتنی باتیں کر رہے ہیں وہ ایک لاجک, آپ کی عقلی لاجک ہے, وہ بخاری کی اس حدیث کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس کو آپ لفٹ ہی نہیں کرا رہے. اور وجہ کیا ہے؟ جناب غامدی صاحب نے فرض کر لیا ہے کہ 9 سال کی بالغ لڑکی سے شادی یہ بہت بڑا جرم ہے. ہم غیر مسلموں کو مطمئن کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں کہ پاسبل ہی نہیں ہے. لہذا غامدی صاحب نے دعویٰ کیا کہ 16 سال یا 17 سال عمر تھی. حالانکہ غیر مسلم اس پہ بھی خوش نہیں ہوگا, وہ کہے گا 50 سال کے مرد کی شادی 16 سال کی لڑکی سے ہو, وہ بھی کیا ہے, وہ اس پہ کون سا وہ مطمئن ہو جائے گا. تو بہتر ہے کہ ان کو اعتراض کرنے دیں آپ, ٹھیک ہے نا. اور اس زمانے میں یہ کلچر عام تھا, تبھی عربوں نے, مشرکین مکہ نے نبی کی حضرت زینب سے شادی پر اعتراض کیا.
کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کر رہے ہیں, اور بہت سارے اعتراضات کیے. حضرت عائشہ سے شادی پر انہوں نے بھی کوئی اشکال نہیں کیا, اس لیے کہ وہ کلچر کا حصہ تھا, یہ کلچر میں ہوتا تھا ایسے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو آج کل لوگ دلائل جب دیکھتے ہیں نا, ایک آنکھ بند کرتے ہیں, دوسری کیا کر لیتے ہیں, کھول لیتے ہیں, بس اس سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, ادھر والے پی رہے ہوتے ہیں. میجورٹی جو اسکالرز یوٹیوب پہ ان کا یہی حال ہے, میجورٹی رفع الیدین کرنے والی حدیثیں آ رہی ہیں, نہ کرنے والی ضعیف 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 ضعیف. اور دوسری طرف بھی غلو ہوتا ہے, بعض ہمارے والے بھی غالی ہیں. مجھے یاد ہے ایک مناظرہ میں نے یوٹیوب پہ دیکھا, ہمارا مناظر تھا, اس نے اہل حدیث کو دلیل دی اور ایک اچھے بلے ثقہ راوی کو ضعیف قرار دے دیا. میں نے کہا یہ زیادتی کر رہا ہے بھائی, ٹھیک ہے نا. عوام تو خوش ہو جائے گی, عوام کہے گی دیکھو اس ضعیف کے حوالے دے دیے, حوالے دے دیے, حالانکہ وہ حوالے تو دیے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ راوی محدثین اس کو ضعیف نہیں مانتے. محدثین کہتے ہیں جنہوں نے اس کو ضعیف کہا ہے انہوں نے زیادتی کی ہے. اب یہ اس مناظر کو پتہ ہے لیکن عوام کو نہیں پتا, لہذا وہ ہمارا والا مناظر بیوقوف بنا رہا ہے, تو وہ والے بھی بناتے ہیں بیوقوف, اہل حدیث بھی بناتے ہیں, ہمارے والے بھی بناتے ہیں, اور بہت سے ایسے ہیں جو نہیں بھی بناتے. ایسا نہ کوئی مناظر کہ آپ نے مجھے بیوقوف کہا ہے, بھائی آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں. تو عوام کو بھائی بہت مشکل ہے, اس لیے جو صحیح علماء ہیں ان پہ اعتماد آپ کو کرنا پڑے گا. ہم یہ نہیں کہہ رہے اندھی تقلید شروع کر دو, کرنی آپ نے تقلید ہی ہے. اندھی تقلید یہ ہوتی ہے کہ جو جس کو منہ اٹھا کے فالو کرنا شروع کر دیا, اور تقلید علی وجہ البصیرہ یہ ہوتی ہے کہ پہلے بندے کے بیان سنو, دیکھو اس میں دلائل کا عنصر کتنا ہے, اس کی باتوں میں تضاد تو نہیں ہے, ٹکراؤ تو نہیں ہے, اس کا خود کیسا عمل ہے, اس کے بعد جا کے اس کو آپ نے فالو کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. ورنہ دلائل کی دنیا میں بیوقوف بنانے والے تو وہ بھی ہیں, جو میں نے بھی بتایا. خاتون کہہ رہی ہے میری بیٹی سے شادی کر لو, میں نے کہا کیسے کر لوں, میری تو 4 ہو گئی ہیں. تو وہ کہہ رہی ہیں مثنا و ثلاث و رباع, 2 2 3 3 4 4, 2 2 4 ہو گئے, 3 3 6 ہو گئے, اور 4 4 8 ہو گئے, ٹوٹل ہو گئے 18. تو 18 شادیاں. اور بعض اسکالر ایسے ہیں, ایک فرقہ ہے باقاعدہ جو کہتے ہیں 18 شادیاں بھی جائز ہے. سعودی عرب کے نا کسی کوئی گاؤں دیہات تھا, وہاں سے کچھ لوگ آئے نا, پاکستان آئے, پوری فیملی تھی. تو ان کو پتہ چلا جی مولوی صاحب ہیں, بیان کرتے ہیں, تو وہ ہمارے گھر بھی آ گئے پوری فیملی. وہ پتہ نہیں کون سا فرقہ تھا, کسی گاؤں میں تھا. اچھا میری 3 وائف تھیں اس وقت, تو ان کے گھر کی عورتوں نے پوچھا کہ میرے بارے میں نا, تو گھر والوں نے بتا دیا بھائی 3 ہیں, 2 تھیں میرے اس وقت, میں بھول بھی جاتا ہوں اب کیا کریں, 3 2 تو 2 تھیں. تو انہوں نے کہا تمہارے میاں کتنی شادی کریں گے؟ انہوں نے کہا بھائی 4 سے زیادہ کوئی جات نہیں. تو وہ خاتون اس کو سمجھا رہی تھی کہ بھائی ہمارے گاؤں میں کوئی سعودی عرب کے کسی علاقے میں کوئی فرقہ ہے, ہمارے یہاں تو 16 16 17 17 بیویاں رکھتے ہیں لوگ, اور جائز ہے اسلام میں. میں نے کہا لے بھائی. پھر وہ خاتون نے پردہ کیا, میں نے ان سے جا کے پوچھا پردے میں, میں نے کہا یہ کون سا فرقہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یہ ہے ہمارے یہاں کرتے ہیں لوگ, کوئی گاؤں ہے دور دراز کا علاقہ ہوگا دیہات کا. تو ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں جو اس کے قائل, اور کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے. لیکن میرے بھائی کیوں ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے؟ امت کا اجماع اس کے خلاف. حدیث میں بھی ہے کہ ایک شخص کی 10 بیویاں تھیں, جب وہ اسلام لائے تو آپ نے فرمایا 4 رکھو باقی کو چھوڑ دو. حدیث میں بھی ہے, اور اجماع امت سے بھی یہ بات ثابت ہے.